السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے وحی کی ضرورت اور اس طرح اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر بات کی تھی۔ اس کے بعد عبادات کا چیپٹر ہے۔ تو عبادات کا کیا مطلب ہے اور کون کون سے عبادات ہے اسلام کے بنیادی عبادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کا راوی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ عبادات کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی جمع ہے، اور عبادت جو ہے وہ عبد لفظ سے نکلا ہے، اور عبد زرخرید غلام کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاصل معنی یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہے قبول کرنا، یا عبادت کا مطلب ہے یعنی کسی کی غلامی، کسی کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے اسلام کے بنیادی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقائد ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، مختلف عقائد ہے۔ اس طرح دوسرے نمبر پر عبادات ہے اور تیسرے نمبر پر اخلاقیات ہے۔ تو عقائد، عبادات اور اخلاقیات۔ عبادات میں سب سے اہم درجے کا عبادت، یعنی جس کے بغیر، یعنی عقیدہ توحید تو سب سے بنیادی چیز ہے جس کے بغیر اسلام اور مسلمانی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کے بعد جو درجہ ہے وہ نماز کا درجہ ہے۔ نماز ایک انتہائی اہمیت کا عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ میں پہلے کچھ نماز کے بارے میں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد نماز کے کچھ مسائل بتا رہا ہوں جو آپ کے کورس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں، ضروری ہے۔ عملی ارکان میں، یعنی عملیات میں، وہ چیزیں جو ہم عمل میں کرتے ہیں اس میں سب سے اہم اور سب سے افضل اور سب سے پابندی والی عبادت جو ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں نماز پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مختلف، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ مومنین کی صفات میں سے بھی یقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ فرماتے، تو نماز کی عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، یعنی یہ مومنین کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے اور نماز کا التزام رکھتے ہیں۔ اس طرح نماز کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک انسان اور شرک و کفر کے درمیان علیحدگی پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے دوزخ والوں سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ تو فرشتے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اس لیے ہم جہنم میں ڈالے گئے۔ سو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت کے دن ایمان اور نماز لازم و ملزوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حیات تھے اس وقت میں بھی، یعنی کوئی منافق بھی اس طرح نہ تھا کہ وہ باجماعت نماز چھوڑ لے، یعنی مومنین تو ویسے بھی پابندی کرتے تھے لیکن کوئی منافق بھی اس طرح نہ تھا کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، یعنی اسی کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، ایک بندہ اس وقت اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ،
بے شک جب آپ میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث سے استنباط کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد قسم کھائے کہ واللہ باللہ تاللہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس پر حانث نہیں ہے، یعنی اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، اپنے بات میں سچ ہے کیونکہ اس نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی، یعنی یہ نماز ترقی کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے حیوانی خواہشات کو لگام دیا جا سکتا ہے، یعنی جتنے بھی نفسانی خواہشات ہیں اس کو لگام دیا جا سکتا ہے۔ نماز ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے، یعنی ایک ہی صف میں امیر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں غریب بھی کھڑے ہوتے ہیں، سب لوگ برابر کے یعنی مساوات کا درس دیتی ہے۔ نماز عاجزی کے اظہار کا عملی مظاہرہ ہے، یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، کیونکہ نماز کے ہر رکن میں عاجزی کا پہلو نمایاں ہے۔ باجماعت نماز ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کی خیریت و عافیت دریافت کرے، یعنی باجماعت نماز میں سب لوگ، مختلف پیشوں کے لوگ، مختلف مہارت کے لوگ، مختلف فن کے لوگ ایک ہی جگہ میں ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں سے جو اس میں سے جس مسلمان کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھائی کو مسئلہ ہو تو وہ دوسرے سے اس کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو تو اس میں تیمارداری کی جا سکتی ہے۔ مختلف فوائد کا حامل ہے یہ باجماعت نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا، یعنی مثال وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اسلام میں عقید توحید کے بعد عقائد میں سے عبادات میں سے سب سے اہم اور سب سے افضل اور سب سے اہمیت والا عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے چھوڑنے پر بھی بہت سی وعیدیں ہیں، جس طرح اس کے کرنے پر بہت سی فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، وہ اس طرح گویا کہ وہ 5 بار دن میں غسل کرتا ہو۔ جب کوئی دن میں 5 بار غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر کوئی میل کچیل نظر نہیں آتا، اس کا بدن صاف پاک ہوتا ہے۔ اس طرح جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ظاہری بدن بالکل گناہوں سے، جس طرح پانی سے ظاہری بدن پاک ہوتا ہے، اس طرح باطن بھی انسان کا نماز کے ساتھ بہت سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نماز کے لیے کچھ مسائل ہیں، یعنی اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے وضو کے مسائل، یعنی نماز سے پہلے وضو، یہ نماز کے لیے شرط ہے، اگر کسی کا وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں، یعنی منہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، یہ سارا ایریا جو ہے یہ فیس یا منہ میں آتا ہے، اس کا دھونا نماز میں وضو میں فرض ہے۔ نمبر 2 فرض جو ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، یعنی کینوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا نماز میں فرض ہے۔ اس طرح چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اس طرح دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں نماز میں۔ وضو کی سنت 13 ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر اندام کو 3 بار دھونا، 1 دفعہ سارے سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سارے سر پر پہننا، 1 دفعہ سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یہ جان لے۔ دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا، کہ ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ اس طرح وضو کے مستحبات 5 ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ وضو کے کام کو خود کرنا، یعنی دوسروں سے مدد نہ لینا۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ یہ وضو کے فرائض، سنت اور مستحبات۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ صاف برتن میں پاک پانی لے کر یا نل کے ساتھ بیٹھ جائیں، اونچی جگہ بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ آستین کونوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو لو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، پھر مسواک کرو، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں
ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 مرتبہ منہ دو، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر ڈال کر دو، پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ پھر کہنے سمیت دونوں ہاتھ دھوئے، پہلے دایاں ہاتھ 3 بار اور پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف 1 مرتبہ کرنا چاہیے، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ پھر پہلے دایاں پاؤں دھونا چاہیے، ہاتھ کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیانی حصہ خشک رہ جائے اور وضو ناقص رہ جائے۔ نیز جو مرد یا عورت ہاتھ اور پیروں میں انگوٹھی یا پہنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انہیں ہلا لے تاکہ ان کے نیچے والے حصے پر پانی پہنچے۔ اگر ان کے نیچے والے حصے پر پانی نہیں پہنچا تو سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ دوسرے سخت زیور اور جسم سے لگی ہوئی چوڑیوں کا ہے اور ان کو بھی ہلا لینا چاہیے۔ تو یہ وضو کے متعلق کچھ مسائل تھے۔ اسی طرح نماز میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، 14 چیزیں نماز میں تقریباً فرض ہیں، 13 چیزیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ پاک صاف ہو۔ سطر کا چھپانا، مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک کا جسم ہے اور مگر عورت کا سارا جسم سطر ہے، صرف چہرہ گھٹوں تک، ہاتھ اور ٹخنے تک پاؤں کھلا رہے۔ نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، دل میں نماز کی نیت کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، قید آخرہ میں تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 13 چیزیں نماز میں فرض ہے۔ نماز میں 14 چیزیں واجب ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز غلطی سے سہون بھول سے رہ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ وہ 14 چیزیں یہ ہیں: فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی پہلی 2 رکعتیں جو فرض نمازوں کے ہیں وہ اس میں قرات کرنا، دوسرے، تیسرے اور چوتھے رکعت میں نہیں کرنا، یہ اس کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے۔ فرض نمازوں کو تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4 سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9 قید اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح، رمضان مبارک کی وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر اور عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13 نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نماز میں زائد 6 تکبیریں کہنا۔ یہ 14 چیزیں واجب ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی واجب رہ جائے غلطی سے تو پھر نماز میں سجدہ سہوا لازم ہوتا ہے، اگر قصدن کوئی چھوڑ لے تو پھر نماز دوبارہ لوٹانی چاہیے، اعادہ نماز پر واجب ہے، پھر سجدہ سہوا لازم نہیں ہوتا۔ اس طرح نماز میں 21 چیزیں سنت ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی اور قبلہ رخ کر رکھنا۔ نمبر 3 تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4 امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 5 سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، ثنا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا۔ نمبر 7 اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 10 آمین کہنا آہستہ سے۔ نمبر 11 ثنا، تعوذ، بسم اللہ اور آمین سب کو آہستہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ، سبحانک اللہم جو ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین سب کو آہستہ پڑھنا۔ سنت کے موافق قرات کرنا یعنی جس نماز میں جس قدر پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ نمبر 13 رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 14 رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 15
قوما میں یعنی رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے امام کو سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا، یہ سنت ہے۔ اس طرح نمبر 16 سجدے میں جاگتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 17 جلسہ اور قاعدہ میں جلسہ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کڑک رکھنا کہ اس کی انگلیوں کی سر قبلے کی طرف رہے اور ہاتھ رانوں پر رہے۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 19 قید اخیر میں تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ نمبر 20 درود کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ یہ 21 چیزیں نماز میں سنت ہے۔ اس طرح نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا۔ نمبر 2 رکوع سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 3 قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع کی حالت میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسے اور قیدے میں اپنی گود پر سلام کے وقت اپنے مونڈوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 14 کانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا، یعنی اگر ممکن ہو تو اس کو روک لے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر خیر ہے۔ نمبر 5 جمائی میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا، یعنی قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ سے، اور اگر رکوع میں ہو سجدے میں تو پھر بائیں ہاتھ کے پشت سے منہ چھپا لیں۔ اس طرح نماز 18 باتوں سے نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سے نمبر 1 نماز میں کلام کرنا ہے، یعنی چاہے قصدن ہو یا بھول کر توڑا ہو یا بہت ہو، نماز ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی باتیں کرنا نماز میں اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کی قصد سے سلام یا السلام علیکم یا جیسے کوئی الفاظ اور کہہ دینے سے نماز فاسد ہوتا ہے۔ نمبر 3 سلام کا جواب دینا یا چینگنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4 کسی بری چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا نماز کی حالت میں، تو یہ نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 بیماری درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اوف کہنا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6 اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا، یعنی آپ ایک امام کے پیچھے اپنے نیت باندھی ہو اور کوئی دوسرا امام دوسری جگہ میں وہ نماز پڑھا رہا ہو اور آپ کو اس کی قرات میں کوئی غلطی سننے میں آئے تو آپ اس کو لقمہ دے دیں، آپ اس کو فتح دے دیں، تو یہ آپ کی نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ نمبر 8 قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، عملی کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ نمبر 10 کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے ہو نماز کی حالت میں نماز فاسد کرتی ہے۔ 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، یعنی نماز کی حالت میں اتنا چلنا کہ 2 صف کے برابر آپ چلے جائیں تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، سطر کھل جانے کی حالت میں 1 رکن کی مقدار ٹھہرنا، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا کہ یا اللہ آج مجھے 100 روپے دے دے وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی جگہ یہ کہ تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ حرف ظاہر ہو جائے، بالغ آدمی کا نماز میں کہا مار کر یا آواز سے ہنسنا، یعنی اتنے زور سے ہنس لے کہ خود بھی ہنسنے کی آواز سن لے اور ساتھ میں جو قریب کھڑا ہو وہ بھی ہنسنے کی آواز سن لے، تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس سے وضو بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہنس لے کہ صرف خود ہی ہنسنے کی آواز سن لے، ساتھی کو یعنی ساتھ میں کھڑے شخص کو یہ آواز نہ سنائی دی جائے، تو پھر اس سے صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا اس سے۔ نمبر 18 امام سے آگے بڑھ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ وضو کے اور نماز کے کچھ ضروری مسائل تھے۔ تو نماز بہت اہمیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کرے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو نماز
اسلام کا ایک اہم عبادت ہے اور عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باجماعت نماز پڑھ لیں اور باجماعت نماز پڑھنے کی اپنے آپ میں عادت ڈالیں، کیونکہ اس طرح اس کے بہت فوائد ہیں۔ اگر ہم فوائد کو دیکھ بھی نہ لیں، ایک فائدہ بھی نہ ہو، لیکن یہ فائدہ تو ضرور ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس اہمیت کی وجہ سے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور خصوصاً باجماعت نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس طرح اس نماز کے بعد اسلامی عبادت میں ایک اہم رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ دراصل انسانوں کے درمیان ہمدردی اور باہمی امداد اور معاونت کا نام ہے، اور زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے۔ یعنی زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ ہر اس شخص پر واجب ہے، ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو، یا مثال اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر کوئی مالیت ہو، یا مثلاً اور کوئی تجارت ہو لیکن یہ سونا چاندی نہ ہو لیکن اس کے اتنا مال ہو کہ اس کے مالیت کے برابر ہو جائے، یا مثلاً مختلف چیزیں ہو، صرف سونا 2 تولے سونا ہو، مثال 30 تولے چاندی ہو، اس طرح کچھ نقد رقوم بھی ہو، تو یہ سارے کو جمع کر لے پھر اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس پر 1 سال گزر جائے، یعنی حولان حول 1 سال گزرنا زکوٰۃ پر شرط ہے۔ پھر اس میں سے کتنا زکوٰۃ واجب ہوگا؟ تو 100 میں سے 2.5 روپیہ، اس طرح 1 لاکھ میں سے 2.500، 40% 2.5%، 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ میں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کاموں کا صلہ خدا کے یہاں ملے گا۔ احکام اسلام 2 طرح کے، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، دوسرے قسم بندوں کے حقوق ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق اللہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کا ادا کرنا اور اس کو انجام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے بات کو ماننا ہے، تو یہ ایک حق اللہ ہے۔ اور اس طرح حقوق العباد اس طرح کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال صاحب نصاب بنایا ہو تو آپ کے مال میں غریبوں کے لیے بھی کوئی حصہ ہونا چاہیے، تو اس لیے حقوق العباد بھی ہے۔ قرآن کے مطالعے سے اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے بنیادی 3 مقاصد ہے۔ تزکیہ نفس، یعنی زکوٰۃ سے اپنے نفس کی صفائی ہوتی ہے، وہ اس طرح کہ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال سے تو وہ مال کی حرص اپنے نفس سے مٹاتا ہے، تو یہ دنیا کی حرص سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یہ زکوٰۃ کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال سے زکوٰۃ کو قبول کر لو۔ کیوں قبول کر لے؟ تو طاہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے رہو، یعنی اس کے لیے تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ نمبر 1 تو تزکیہ نفس زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسرا مقصد زکوٰۃ کا غریبوں کی کفالت ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کا ایک اجتماعی اور معاشی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے دونوں کے لیے اس کے مال میں حصہ مقرر ہے۔ نمبر 3 مقصد زکوٰۃ کا دین کی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خدا کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ تو زکوٰۃ میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ، یعنی جب کوئی مسکین اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجت روائی کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے، تو کسی مالدار انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس کی مسکین کی مدد کرنی چاہیے۔ جب صاحب مال اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے اور بخل جیسی نفسانی بیماریوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز
یعنی جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہے یعنی تمہیں بہت محبوب ہے ان میں رائے خدا میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ اس طرح زکوٰۃ مصیبت اور آفات ٹالنے کا بہت بڑا ذریعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقۃ رد البلا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ تو جس شخص پر کوئی بھی ہو جو صاحب نصاب ہو اور ان پر یعنی مثال اس کے پاس 7.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہو، یا 7.5 تولہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے برابر قیمت ہو، یا اور کوئی نقد رقم ہو جو اس کے برابر ہو، تو اس کو چاہیے کہ 1 سال گزرنے پر وہ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عوام غریب مسلمانوں کا بھی اس میں حق ہے، حق اللہ بھی اور حق العباد بھی ہے۔ والسلام۔